السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج ہم جن شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ دنیا کی سب سے عظیم الشان شخصیت ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج فضائل، معجزات، برکات اور تبرکات کے بارے میں بات کریں گے، اور کل کا جو سیکنڈ لیکچر ہے وہ انشاءاللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ، سال اور دن کے لیے اپلوڈ کیا جائے گا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم آغاز کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور برکات تبرکات سے۔ مسند احمد اور مشکات میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، میں سیدہ آمنہ اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا تھا، جو ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کو اللہ پاک نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا دین اور حکومت اس وقت کی سب سے بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آ جائے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ یعنی 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام نے بھی اسی طرح سے روزے رکھے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میں سے کوئی میرے جیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 2 آنکھوں کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کی حالت میں نظر آیا کرتے تھے، جس طرح ہم عام لوگوں کو آنکھوں کے سامنے سے نظر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح اپنے پیچھے سے بھی نظر آیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، جو سورج گرہن کی نماز ہے۔ اس میں چند قدم آپ علیہ السلام آگے بڑھے اور پھر واپس آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو ہم نے ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایسا عمل ہم نے آج سے پہلے آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی اور میں نے اس میں سے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے وہ توڑ لاؤں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر تک، بلندی تک دیکھ پا رہے تھے اور انگوروں کے گوشے کو بھی وہاں پر دیکھ رہے تھے، اور آپ کا ہاتھ مبارک ان گوشوں تک پہنچ بھی رہا تھا۔ اور فرمایا پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا کہ اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے، یعنی قیامت کے دن تک کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے۔ لیکن صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ پردہ رکھا گیا۔ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ ہی کسی کے دل میں کبھی اس کا کوئی گمان بھی گزرا، یعنی اللہ پاک نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ آپ کا پسینہ مبارک لوگ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، اپنی خوشبو جو عطر کی تھی اس کو بڑھانے کے لیے۔ یعنی عطر سے خوشبو تو آتی تھی، لیکن جب اس میں نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک شامل کیا جاتا تھا اس کی جو خوشبو ہے وہ حد درجہ بڑھ جایا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بولتے تھے کہ ہاں تم اس کو استعمال کرو، یعنی لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے تم اس کو، میرے پسینہ مبارک کو استعمال کرو اپنے عطر کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے۔
صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کا وضو کا بچا ہوا پانی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تھال میں جب وضو کیا کرتے تھے اس کو ضائع نہیں کیا جاتا تھا، اس تھال کو وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر لے کر آتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان میں سے اپنے جسم پر ملا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ صلح حدیبیہ پر جب نبی علیہ السلام نے نماز کا وقت ہوا تو وضو فرمایا، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک اپنے چہرے پر ملتے تھے، وہ جو بات کرتے تھے فوراً تکمیل کر دی جاتی تھی، فوراً بات مانی جاتی تھی۔ وضو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے وہ آپس میں لڑا کرتے تھے اور گفتگو میں اپنی آوازوں کو پست کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام جب آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے تو وہ آوازیں نیچی رکھا کرتے تھے اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، یعنی جب نبی علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرما رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سخت سردیوں میں فجر کی نماز کے بعد جب باہر تشریف لاتے تو مدینہ کے لوگ اپنے بچوں اور غلاموں کو بھیجتے تھے برتن دے کر، جو بھی برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا جاتا آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈبوتے تھے، جو بھی آپ کے سامنے لاتا تھا، اور نبی علیہ السلام کسی کو بھی محروم نہیں لٹاتے تھے، یعنی آپ اپنے اخلاق کے اتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے کہ سخت سردیوں میں بھی اگر کوئی آپ کے پاس وہ برتن پانی کا لے کر آتا کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال لیں تو آپ علیہ السلام کسی کو بھی منع نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ایک تابعی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی میرے پاس ہونا وہ مجھے دنیا جہان کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ تو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج اور عمرہ کے موقع پر جب اپنا حلق کروایا، یعنی اپنے سر مبارک کے بال مبارک صاف کروائے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور کہا کہ صحابہ کرام میں تبرکن تقسیم کر دو۔ نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کرام میں تقسیم بھی کروائے۔